اور آپ کے معجزات کا اگر قصہ میں شروع کر دوں شاید کہ آج کی پوری بزم مکمل ہو جائے لیکن آپ کے معجزات ختم نہ ہو۔ آپ سوچ سکتے ہیں عصر کا وقت ہے، لوگ وضو کرنا چاہتے ہیں، پانی نہیں ہے، آپ نے فرمایا ایک برتن لاؤ، برتن لایا گیا، کچھ قطرات پانی موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور پہ وہ پانی لگایا اور وہ قطرات اس پیالے میں ڈال دیے، اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں رکھا اور فرمایا بلاؤ صحابہ کو وضو بھی کر لیں اور پانی پی بھی لیں۔ اور صحابی کہتے ہیں فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعي، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں رکھا، میں دیکھ رہا تھا کہ انگلیوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے، سب نے پانی پیا، وضو بھی کیا۔ راوی پوچھتے ہیں لوگ کتنے تھے؟ قال زہا 300 کے قریب لوگ اکٹھے ہو گئے، سب نے پانی بھی پیا اور وضو بھی کیا اور پانی ختم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے مجھے کھانا چاہیے، فأطعمه شطر وسق شعیر، آپ نے ایک ہاتھ نکالا اور جو کی مٹھی بھری اور اس کو دے دی۔ اب دیا کس نے تھا؟ اللہ کے محبوب نے۔ اس نے جا کے اس کو رکھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما، ایک مٹھی جو وہ بھی کھاتا رہا، بیوی بھی کھاتی رہی، مہمان بھی آتے رہے، ختم نہیں ہو رہا۔ ایک دن سوچتا ہے اس کو میں ذرا وزن تو کر کے دیکھوں، جب وزن کیا ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول آپ سے جو لے کے گیا تھا ختم ہو گئے۔ کہا کیسے؟ کہا بس وزن کرنے کی خواہش ہوئی، وزن کیا تو ختم ہو گئے۔ فرمایا لو لم تکلہ، اگر تم اس کا وزن نہ کرتے تو اللہ کی رحمت اتنی تھی جب تک تو زندہ رہتا وہ ختم نہ ہوتا۔ ام مالک كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها ثمنا، ام مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹے سے برتن میں مکھن بطور تحفہ بھیجوایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکھن لے لیا اور دعا دے دی۔ وہ برتن جب واپس آیا اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو ام مالک فوراً اس برتن کی طرف جاتی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس میں گھی موجود ہوتا، خود بھی کھاتی، بچوں کو بھی کھلاتی۔ ایک دن اچھی طرح اس کو صاف کر کے دیکھا کہ چلو آج اس کی صفائی کر دیتی ہوں، ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تو یہ ہوا۔ قال اعصرتیها، کہیں تم نے اس کو نچوڑ تو نہیں دیا؟ قالت نعم۔ قال لو ترکتیها ما زال قائما، اگر تم اس کے ساتھ یہ نہ کرتی اللہ کی رحمت پہ یقین رکھتی تو جب تک تو زندہ رہتی یہ مکھن یہ گھی ختم نہ ہوتا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب خندق کا موقع تھا بھوک اتنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھے ہوئے، میرے گھر میں کچھ کھانا تھا، فساررته في اذنی، میں قریب گیا اور میں نے جا کے آپ کے کان مبارک میں کہا کہ آج کھانا آپ میرے گھر کھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ کھانے کی دعوت جابر دے رہے ہیں، فرمایا یا اہل خندق ان جابرا قد صنع لكم سؤرا فهيا لنا، تمہارے بھائی نے آج دعوت کی، آ جاؤ۔ اور کھانا 2 لوگوں کا تھا، اور آنے والے کتنے لوگ تھے؟ راوی کی روایت کے مطابق 1000 لوگ۔ گھر آئے، آپ نے فرمایا آٹے کو ڈھانپ دو، نادی الخباز، ایک روٹیاں پکانے والی اور بلاؤ، انادی الخباز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کا تو کھانا ہے، میری بیوی پکا لیتی، انادی الخباز، ایک روٹیاں لگانے والی اور بنانے والی اور بلاؤ، قال نادی الخباز، ایک اور روٹیاں بنانے والی بلاؤ۔ بلایا،
کہا بسم اللہ پڑھ کے کھانا پکانا شروع کرو۔ سب صحابہ نے کھانا کھا لیا لیکن آٹا ختم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر معجزات کا تذکرہ کیا جائے تو راتیں بیت جائیں یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیجئے، ان کے تذکرے دنیا کو سنائیے۔ میری اور آپ کی زبان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس زبان پہ اللہ کے محبوب کے تذکرے آئے۔